الحمدللہ آج 3 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 61 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات کور کریں گے جو اب بچ گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جس طرح اختتام تھا آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ آخری 3 آیات پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آخری 3 آیات کے اوپر ایک ہی لیکچر تھا کیونکہ وہ اہم ترین آیات تھی۔ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تجدید ایمان، ساری چیزیں کور تھی۔ بالکل اسی پیٹرن پہ سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیات ہیں، یہ 11 آیات بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خزانہ ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ بعض اعتبار سے سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں جو اس پورشن میں آئی ہیں۔ ان 11 آیات کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے، یعنی اس حدیث پہ وہ دونوں امام متفق ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، کہ جب بھی نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کے فوراً بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان 11 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور وہ آپ جب ان کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کمال اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دعائیں بیان کی ہیں، وہ ایک کمال چیز ہے۔ اور یہ 11 آیات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کبھی 11 رکعت اور کبھی 13 رکعت ادا کرتے۔ 11 رکعت میں 8 نوافل ہوتے اور 3 وتر، اور 13 رکعت میں 10 نوافل اور 3 وتر۔ اور یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے۔ یہ والی حدیث کچھ یوں شروع ہوتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رات بسر کرنے کے لیے گیا، سیدہ ام المؤمنین میمونہ سلام اللہ علیہا کے ہاں۔ وہ ابن عباس کی خالہ بھی لگتی تھیں اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی تھیں، اور ظاہر ہے یہ بچے تھے۔ ابن عباس کی عمر رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 13 سال تھی، اور ظاہر ہے یہ تو اس سے بہت پہلے کا واقعہ، 7-8 سال عمر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رات نبی علیہ السلام کے گھر میں بسر کروں گا، اپنی خالہ کے ریفرنس سے وہ وہاں پہ پہنچے، ویسے چچا زاد بھی تھے نبی علیہ السلام کے۔ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں رات کو آبزرو کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس پلاننگ کے ساتھ میں گیا وہاں پہ، یعنی کوئی پکنک بنانے نہیں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو رات کی نماز اور عبادت تھی اس کو آبزرو کرنے کے لیے گئے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہوئے پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 رکعت نماز ادا کی، بعض روایتوں میں 13 رکعت بھی ہے، مختلف اوقات میں انہوں نے جو آبزرو کیا وہ بیان کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی تو میں بھی وضو کر کے جلدی سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس حدیث کے تحت نفلی نماز کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے،
ویسے تو الگ سے بھی احادیث موجود ہیں اس پہ، یعنی اعلانیہ نہ ہو، غیر اعلانیہ اگر نوافل کی جماعت بھی کروا لی جائے تو یہ سنت ہے۔ اعلانیہ جماعت صرف فرض نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بائیں جانب جا کے میں کھڑا ہو گیا، نہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں الٹی جانب کھڑا ہو گیا۔ اتنا تو ان کو سمجھ تھی کہ پیچھے نہیں کھڑا ہونا، دو کی جب جماعت ہوگی تو ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں الٹی جانب جا کے کھڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں یوں مجھے کان سے پکڑا اور یوں لا کے دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور یعنی سنت اسٹیبلش کر دی کہ جب دو بندے جماعت کرائیں گے تو امام جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں جانب، یعنی امام کی دائیں جانب مقتدی نے کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کی بائیں جانب امام کھڑا ہوگا۔ تو یہ پوری حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اور اس میں ان 11 آیات کا ذکر ہے۔ یعنی یہ 11 آیات آپ علیہ السلام نے نماز میں تلاوت نہیں کی بلکہ اٹھنے کے بعد کی، اور اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ اور ان آیات میں ایسے الفاظ بھی آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے اٹھتے ہی بغیر وضو کے اور بغیر نماز میں پڑھے ہوئے ان آیات کو کیوں تلاوت کیا۔ یہ آیات تو ویسے متقاضی ہیں کہ ہم انہیں کم از کم 2-3 نشستوں میں کور کریں۔ یہ ایک ہی رکوع ہے اور اس میں 11 آیات ہیں، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ ان آیات کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، جن نشانیوں کو آبزرو کر کے کوئی بھی شخص اپنے کریٹر کا، اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ اس تک کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی اتنی ساری چیزیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور زیادہ غیر مبہم ہو کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ان کو آبزرو کر کے انسان اس رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے پیدا کی ہے، یہ رزلٹ تو وہ نکال لیتا ہے۔ اور جب وہ اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے تو اگلا رزلٹ یہ ہے کہ وہ پھر اس میں غور و تفکر کرنے کے بعد اس رزلٹ تک بھی پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی، پہلی جو اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے، یہ پہلا سٹیپ، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ کائنات مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، اور اس مقصد کا پھر منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر جو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیں لو، عدم محض سے وجود بخشا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا پھر منطقی انجام یہ ہے، وہ ہے سٹیپ نمبر 3، کہ اس رب کی پناہ حاصل کی جائے اور اس کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے کوئی تگ و دو کی جائے۔ یہ منطقی انجام ہے۔ اور پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جب کبھی بھی انہیں کسی پیغمبر کی دعوت ملتی ہے تو وہ فوراً لپک کر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعائیں اور ایمان کی جو ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دینے ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ میں اسے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آج کی نشست میں اسے مکمل کر لوں، تاکہ اگلی ہماری 62 نمبر کلاس جو ہے وہ سورۃ النساء سے سٹارٹ ہو انشاءاللہ تعالی۔